अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। मुल्क की अहम अदालतों में आज हुई अहम केसेस की समाअत। पहले बात दो अहम मुकदमात की, जिसमें एक को मिला रिलीफ और दूसरे का केस आज भी रहा इल्तवा का शिकार। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के बेटों हसन और हुसैन नवाज को अल अजीजिया, एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुनाया। अदालत में वकील सफाई काजी मिसबाह और नैब प्रोसिक्यूटर्स ने दलाइल दिए। दौरान समाअत डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब अजहर मकबूल ने दलाइल में कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं, अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। हसन और हुसैन नवाज के केसेस में मरकजी मुल्जिमान बरी हो चुके हैं और मरियम नवाज की बरियत के खिलाफ हमने अपील दायर नहीं की थी। वकील सफाई ने अपने दलाइल में कहा कि हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ केस चलाने का मतलब अदालती वक्त जाया करना होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ को केस से बरी कर दिया था। अदालत ने नैब वकला और वकील सफाई के दलाइल मुकम्मल होने के बाद बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया, जिसके बाद हसन और हुसैन नवाज को तीनों मुकदमे बरी कर दिया गया। दूसरा और अहम तरीन केस साइफर का था, जिसमें आज भी बानी पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होने वाली इस समाअत में बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर और एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने पेश हुए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ये वाइट कॉलर केस भी नहीं ना ही मर्डर केस की तरह कह सकते हैं, बल्कि ये मिक्स हाइब्रिड केस है। हक जिरा खत्म हो जाए तो आपकी हक तलफी होती है। मुल्जिम अदालत की नजर में फेवरेट चाइल्ड होता है। शाम के ट्रायल की क्या हैसियत होगी, इस हवाले से भी पूछेंगे। क्या बेचैनी थी कि रात के 9 बजे भी ट्रायल हो रहा था। आर्टिकल 10A के मुताबिक फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करना जरूरी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि ट्रायल की क्या जल्दी थी। इस पर वकील सलमान सफदर ने कहा कि शायद ये किसी डेडलाइन को पहुंचना चाह रहे थे। मैं अगर ये कहूं कि इस्लामाबाद की तारीख का मुतनाज़ तरीन ट्रायल था तो अजीब नहीं होगा। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये दोनों सरकारी वकील अदालत ने तैनात किए थे। क्या एडवोकेट जनरल ने नाम भेजे थे? सलमान सफदर ने कहा कि जी, एडवोकेट जनरल ने ये तैनात किए थे। अदालत ने कहा कि फिर तो हमें एडवोकेट जनरल को नोटिस करके सुनना पड़ेगा। इन सरकारी वकला की स्टैंडिंग क्या थी? इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया और बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर सलमान सफदर ने रद्दमल दिया, कहा कि यह मुल्जमान के साथ ज्यादती है, केस को बेहतर अंदाज से सुना ही नहीं जा रहा। जबकि लतीफ कोसा साहब ने कहा कि जिस तरह शरीफों का केस सुना जाता है उसी तरह इस केस का भी फैसला सुनाया जाए। वो भी साबिक वजीर आजम रह चुके हैं। दोनों मुल्जिमान देखें, एक केस को कितनी दफा चलाना है। सीएसएस इंसान करता है, 3 मौके मिलते हैं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात खराब होते हैं, 3 दफा बोल देते हैं तो तलाक। जज साहब को 3 मौके दे दिए गए हैं, चौथा दिन है। किस कानून में लिखा है कि एक जज को चौथा मौका आप देंगे कि आपके वो केस सही चला दे? ये ज्यादती है, ये जुल्म है दोनों लोगों के साथ। इस्तदा है कि तरह नवाज शरीफ के केस को सूरत से सुनते हैं शरीफों के, उसी तरह बाकी केसों को भी उसी सूरत से सुने, इसलिए कि इस केस में कुछ भी नहीं है। क्या आपको बरी करने हुए में हिचकिचाहट हो रही है? साइफर केस में बानी पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को रिलीफ मिलेगा या फिर केस तीसरे रीट्रायल की तरफ जाएगा? अलबत्ता आज बानी पीटीआई को लॉन्ग मार्च और तोड़फोड़ के 2 मुकदमात में बरी कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होंगी? हालात भी यही बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ रही हैं। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को GHQ, आर्मी म्यूजियम, हसास इदारे के दफ्तर, मेट्रो स्टेशन पर हमला समेत जलाओ घिराव के 12 मुकदमात में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत तहरीक इंसाफ के 29 अरकान और रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। उनमें अली अमीन गंडापुर साहब के अलावा शिबली फराज, मुराद सईद, जरताज गुल, शीरी मजारी, जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल, मुसर्रत जमशेद चीमा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अकरम साही और साबिक वजीर कानून बशार दाजा साहब भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल तहरीक इंसाफ के पुराने साथी फैसल वाउडा साहब ने अपनी साबका जमात के लिए खतरे की घंटी बजाई थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब की बात करेंगे तो दुनियावी और कानूनी तौर पे तो वो मुझे मजीद शिकंजों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, फंस गए हैं और मजीद परेशानियां उनके लिए आगे बढ़ रही हैं। उनकी पार्टी के, उनके मौला जट लोगों के और उनके उन लोगों के भी जो चारों तरफ खेल रहे हैं, जो डबल एजेंट नहीं, ट्रिपल एजेंट।
اور ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں شیر افضل خان مروت صاحب. آپ سینئر نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، رکن قومی اسمبلی، اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. شیر افضل صاحب السلام علیکم سر، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شیر افضل صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے کچھ دیر پہلے جو خبر سامنے آئی ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب علی امین گنڈاپور صاحب، جنہوں نے یہ چارج سنبھالتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک ہفتے کے اندر 9 مئی واقعات کے حوالے سے جو بغیر ثبوت کے جو ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں اس کی کوشمنٹ ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی. الٹا آج انہی کے ناقابل ضمانت اریسٹ وارنٹس جاری ہو گئے ہیں. سب سے پہلا رد عمل تو میں اسی پہ چاہتی ہوں آپ کا. بہرحال یہ وارنٹ جو ہیں ان کی قانونی حیثیت اس لیے زیادہ نہیں ہے کیونکہ چیف منسٹر کانسٹیٹیوشنل آفس ہیں اور امیونٹی حاصل ہیں کرمنل پروسیکیوشن سے بشمول وارنٹ کی ایگزیکیوشن سے. تو لہٰذا اور جہاں تک 9 مئی کے واقعات میں اسلام آباد کی عدالت کی طرف سے ان کے خلاف وارنٹ کے اجرا کا تعلق ہے، وہ تو 9 مئی کو یہاں پہ تھے ہی نہیں. اور انہوں نے کیا کیا ہے، پوری جو ٹاپ کی ہماری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے سب کو 9 مئی کی جہاں پہ ایف آئی آر ہوئی ہے، اگر جناح اس میں ایف آئی آر ہوئی ہے ریس کورس تھانے کی، یا جی ایچ کیو تھانے کی ایف آئی آر ہوئی آرے بازار میں، یا اسلام آباد میں I-9 تھانے میں ایف آئی آر ہیں، تو اس پوری لیڈرشپ کو ہر جگہ پہ امپلیکیٹ کیا ہے. اور یہ فزیکلی ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص بیک وقت چارسدہ میں، پشاور میں، لاہور میں، اسلام آباد میں ایک ہی جرم کے ارتکاب میں سہولت کاری کرے. 9 مئی کے جتنے بھی کیسز ہیں، اب ایک اہم بات آپ کو بتا دوں، پاکستان تحریک انصاف کے سرکلز میں اب یہ ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ ہم ابتدا سے 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے آئے ہیں. اور اب کے پی میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو ورکرز کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ اور کہیں ہو یا نہ ہو لیکن کے پی کی حکومت جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور کمیشن ایکٹ کے تحت جوڈیشل کمیشن کی التجا کریں. پشاور شہر میں سٹی میں 6 لوگ 9 مئی کو مرے ہیں اور اس کے علاوہ درجنوں جو ہیں وہ زخمی ہوئے گولیوں سے. 4 لوگ جو ہیں وہ دائمی طور پہ اپاہج ہو چکے ہیں. بنو میں، دیر میں، مبینہ طور پہ مردان میں اور دیگر جگہوں پہ جو ہیں واقعات ہوئے ہیں. تو لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. آپ جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی، اور آپ چونکہ آپ کی جماعت مفاہمت کی بھی بات ایٹ دا سیم ٹائم کر رہی ہے سائملٹینیسلی، لیکن آج کے جس طرح سے اریسٹ وارنٹس ان کے جاری ہو جانا، آلدو گزشتہ ہفتے آپ خود بھی جانتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب انہوں نے ملاقات کی جس کے حوالے سے آپ کے بانی، آپ کی جو جماعت کے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ ملاقات کی جو ویژولز ہیں، جو فوٹیجز ہیں، پبلک ہونا، اس نے کوئی اچھا میسج نہیں دیا، ایک پیغام جو ہے وہ بڑا نیگیٹو ایک امیج گیا. اس کے باوجود بھی اس قسم کا یہ موو سامنے آنا، کون ہے جو آپ لوگ کو مزاحمت کی طرف دھکیل رہا ہے؟ نہیں، ہم مزاحمت پہ تو خود ہی تلے ہوئے ہیں، دھکیل کون رہا ہے؟ آپ خود چاہتے ہیں مزاحمت ہی سے آگے بڑھا جائے؟ نہیں، آپ نے مفاہمت کی بات کی، کون سی وہ مفاہمت؟ آپ لوگ کے بیرسٹر گوہر اور دیگر رہنما جو ہے وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، کیا مفاہمت چاہتے ہیں؟ علی ظفر صاحب نے بھی کہا کہ ہم کوئی مفاہمت نہیں چاہتے. کس قسم کی مفاہمت؟ کہاں کی مفاہمت؟ ان لوگوں سے مفاہمت چاہیں گے جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے. ہماری تو بڑی ہی واضح پالیسی ہے، جب تک مینڈیٹ نہیں ملے گا اور جب تک خان ریان نہیں ہوگا کسی قسم کی مفاہمت نہیں ہو سکتی. علی ظفر صاحب جو گزشتہ ہفتے ایک پروگرام میں حامد میر صاحب کے انہوں نے ریکنسیلیشن ایک فارمولا دیا کہ جی آپ 10 حلقے کنٹروورشل حلقے کھلوا دیں، آپ ہماری خواتین قیدیوں کو جو ہے وہ رہا کر دیں، آپ ہمیں احتجاج کا رائٹ دیں تو مفاہمت کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں. ان کا وہ اپنا فیصلہ تھا؟ نہیں، علی ظفر صاحب نے اگر یہ باتیں کی ہیں تو کوئی عمل درآمد ہوا ہے ان پہ، یا صرف باتوں میں ہی مفاہمت ہوگی؟ لیکن آپ کہتے ہیں مفاہمت بالکل نہیں. مفاہمت تو تب ہوگی نا، اب آئے دن خواجہ آصف صاحب کا بیان آپ ملاحظہ کریں جو انہوں نے بیان دیے خان صاحب کے حوالے سے، اور وہ کہہ رہے طلب کیا جائے ان کو، جنرل فیض کو، جنرل باجوہ کے سمیت. نہیں، اس مطالبے کی ہم تائید کرتے ہیں. وہ خان صاحب کی بھی بات کر رہے ہیں. جنرل حکومت میں اگر دم ہے تو طلب کر لیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو، جو یہ کبھی ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو جو ہے ٹچ تک کر سکے. اور جہاں تک بات ہے مفاہمت کی، مفاہمت کہیں پر نظر نہیں آ رہی ہے، نہ ان کی طرف سے ہیں، ہماری طرف سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الٹا ایگریشن حزب اقتدار جو ہیں، جو ڈیفیکٹو رولرز ہیں،
وہ کر رہے ہیں. آپ تارڑ صاحب کے بیانات دیکھیں, خواجہ آصف صاحب کے بیانات دیکھیں, پنجاب میں گورنمنٹ کے جو اسپوکس پرسنز ہیں ان کے بیانات دیکھ لیں. طویل بیانات, ایگریسو بیانات. مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا ہے, لوگ ہمارے نظر بند ہیں, لیڈر ہمارا نظر بند ہیں, آئے دن پرچے, آئے دن ہماری عدالتوں میں پیشیاں ہوتی. آج میری اپنی عدالت میں میری پیشی تھی ضمانت میں قبل از گرفتاری میں اور بیل کنفرم ہوئی. تو لہٰذا اس میں مفاہمت کہاں کی, کس چیز کی مفاہمت؟ تو مزاحمت ہی سے آپ نے کہا, مزاحمت پہ آپ خود ہی تلے میں, کوئی آپ کو دھکیل رہا نہیں ہے مزاحمت کی طرف. ہماری نیت ہے, ہمارا ارادہ ہے, ہماری ڈٹرمنیشن ہے, اور سب سے بڑھ کے ہمارا ریزالو ہے. ہم خان صاحب کو جب تک نہیں نکال پاتے ہیں اور جب تک اپنا مینڈیٹ نہیں لے سکتے ہیں, ہمارے پاس مفاہمت کے لیے کوئی جواز ہی نہیں ہے. خان صاحب کو باہر نکالنے اب 7-8 ماہ ہو چکے ہیں, اور شدید تنقید ایون سوشل میڈیا کو بھی اگر آپ کلوزلی آبزرو کریں تو آپ کا اپنا سپورٹ بیس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اب تک 7-8 ماہ ہو چکے ہیں, خان صاحب جیل میں ہیں, آپ کا سمبل آپ سے لے لیا گیا, مخصوص نشستیں آپ سے لے لی گئی, آپ کی قانونی ٹیم کی لاپرواہی اس کو کہیں گے, ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھا, کمزوری تھی, کہاں پر آپ وہ لوپ ہولز دیکھتے ہیں؟ نہیں, قانونی ٹیم نہیں ہے, قانونی ٹیم کی کمزوری نہیں ہے. اگر ہماری کارکردگی کو ایک سائٹ پہ رکھیں اور نون کی لیگل ٹیم کی کارکردگی دیکھ لیں, میاں صاحب آتے ہیں, دڑا دڑ جو ہیں ان پہ ریلیفز کی بارش ہوتی ہے. آج بھی ان کے بیٹوں کو ریلیف, آج ان کے بیٹے بری ہوئے, کچھ عرصہ قبل وہ خود بری ہوئے, ان کے بھائی, ان کی بھتیجی, اور ریلیفز ہیں کہ وہ سمیٹ نہیں پا رہے ہیں. اور آپ لوگ کے لیے کوئی اسپیشل قانون ہے یا ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے؟ جی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہمارے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے. ہمیں جو ہے زندہ درگور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن اسی کام پہ تلا ہوا ہے. عدالتیں جو ہیں آج بھی یہ جو 9 مئی کے نام پہ 202 سے زیادہ کیسز میں انہوں نے خان صاحب کو امپلیکیٹ کیا ہوا ہے, پوری لیڈرشپ کو امپلیکیٹ کیا ہوا ہے. 2 کیسز میں بری بھی ہو گئے نہیں, بری تو سب میں ہونا ہے. مقصد وہ حاصل کر چکے ہیں جو وقتی طور پر خان کو نظر بند رکھنے کا ہے, ادروائز تو کیسز میں کسی میں کوئی جان نہیں ہے. لیکن آپ کو اپنی لیگل اسٹریٹجی میں یا لیگل ٹیم کی کوئی کوتاہی نہیں نظر آتی؟ میں نے آپ کو عرض کیا نا, آیا ان کی لیگل ٹیم کی بہت ہی بڑی کوئی کنٹریبیوشن ہے. ریلیفز ہیں جو دڑا دڑ ان پہ بارش ہو رہی ہے. ہمیں بیٹ ہم سے لے لیا گیا, بیٹ لینے کے بعد ہمارے تمام کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ تقریباً 90% ہمارے امیدواروں کی ریجیکٹ کیے گئے ریٹرننگ آفیسر نے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم سے نشستیں, مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن نے لی. ہائی کورٹ ہم گئے, وہاں سے ہماری دادرسی نہیں ہوئی. اب ہم سپریم کورٹ جا چکے ہیں. پہلے جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس حوالے سے ہم سپریم کورٹ میں گئے, آرٹیکل 184(3) کے تحت ہم نے وہاں پہ جورسڈکشن انووک کی. میں نے خود ایک پٹیشن دائر کی, لیکن ابھی تک کیسز ہمارے نہیں لگ رہے ہیں. تو لہٰذا دیکھیں عدالتوں نے جو کردار ادا کیا ہے خصوصاً 9 مئی کے بعد, وہ بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ میں بری طرح ناکام رہے ہیں. آئینی ایک پریراگیٹو ہیں ہائی کورٹس کا اور اباو آل سپریم کورٹ کا کہ پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہو. لیکن جو حیوانیت اور جو یزیدیت روا رکھی گئی پاکستان کے عوام کے ساتھ 9 مئی کے بعد, نہ کوئی پرسان حال رہا, نہ کوئی قانون تھا, نہ کہیں انصاف تھا, نہ عدالتوں کی ریٹ تھی, اور نہ کہیں قانون کی حکمرانی تھی, اور یہ کام تاحال جاری ہے. تو لہٰذا اس میں قانونی ٹیم کی کوئی ناکامی نہیں ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ جو عزب اقتدار میں ہوتا ہے عدالتیں بھی ان کی امنوا بن جاتی ہے. کہیں پر آپ کو مثال نہیں ملے گی, اور جو اپوزیشن میں ہوتا ہے عدالتیں ان کی مخالف ہو جاتی ہیں. آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بھی جو ریمارکس سامنے نظر آ رہے تھے سائفر کیس کی جو سماعت اپیل کی سماعت جاری تھی, اس میں بھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ کہا کہ بھائی وہ جو رات 9 بجے عدالتیں اور ٹرائل ہو رہا تھا اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا آرٹیکل 10 کے مطابق فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہے اور تمام چیزوں پر جو ہے وہ جواب لیا جائے گا. بٹ ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا مروت صاحب کہ اب آپ نے کہا جس طرح سے کہ کوئی قانونی ٹیم میں نہیں کوئی آپ کو کمی یا کوئی کمزوری نظر آ رہی تھی, لیکن اس کے ہیونگ سیڈ دیٹ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے, سپریم کورٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ ریورسل ہو جائے گا, کہیں وہاں سے آپ کو ریلیف ملے گا؟ دار و مدار کرتا ہے منصفین پہ. بیلنس بینچ بن جائے
اچھا، آپ کو امید ہے کہ ایک بیلنس بینچ ہوگا؟ بیلنس بینچ بن جائے تو ہمیں کبھی یقین ہے، کیونکہ دیکھیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو تاکہ ان کی جو عددی تعداد ہے اسمبلی میں اس کی بنیاد پہ ان کو ریزرو سیٹیں ملیں. تو یہ لوگوں کا ووٹ ہے، ڈائریکٹ ووٹ جو پی ٹی آئی کے لیے گیا. اب جو ریزرو سیٹیں پی ٹی آئی کی بن رہی ہیں، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ نہیں جی پی ٹی آئی کو نہ دیں، نون کو دیں، پیپل پارٹی کو دیں، جے یو آئی کو دے دیں. یہ سمجھ سے بالا تر فیصلے ہیں، اور پشاور ہائی کورٹ نے سنگین غلطی یہی کی ہے. انہوں نے اس آسپیکٹ کو سرے سے ٹچ ہی نہیں کیا ہے. یعنی یہ کس کاتے میں ان پارٹیز کو چلے گئے جو قانون کا مینڈیٹ نہیں ہے، آئین کا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایوارڈ کر دیے. بہرحال ہمیں توقع ہیں، ہم سپریم کورٹ جا چکے ہیں اور امید ہے کہ وہاں پہ ہمارے میٹر میں انصاف کیا جائے. شیر افضل صاحب، آپ کی اجازت سے مجھے ایک بریک شامل کریے. ناظرین کہیں مت جائیے گا، بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں شیر افضل مروت صاحب، سینئر نائب صدر تحریک انصاف، رکن قومی اسمبلی. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سپریم کورٹ الیکشن ریگنگ کے حوالے سے کب رجوع کریں گے؟ ہم کر چکے ہیں نا، یہی تو میں نے بتایا. سو ایپلیکیشن دائر کی ہے؟ پٹیشن میں نے خود اپنے نام سے دائر کی ہے. ہمارے ایک دوسرے وکیل صاحب ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے بھی دائر کی ہوئی ہے. مسلینیس انڈیویجول پٹیشنز اور بھی گئی ہیں، اور یہ اس سے بڑھ کے کوئی کیس ہو ہی نہیں سکتا ہے بنیادی انسانی حقوق کی اہمیت کے حوالے سے، یعنی سپریم کورٹ کے اوریجنل جورسڈکشن کو اٹریکٹ کرنے کے حوالے سے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. 74-76 سال نہیں، پوری صدی میں ایسا انقلاب ایک دفعہ آتا ہے. جو انقلاب آیا 8 فروری کو، اور جس برے اور بے ڈھنگے انداز میں 9 فروری کو یہ مینڈیٹ چوری کیا گیا، یہ اس سے بڑھ کے اہم آئینی اور قومی سلامتی کا کوئی کیس ہو ہی نہیں سکتا ہے جو 8 فروری کا یہ کیس ہے. اب آپ اس کا ریورسل بھی چاہتے ہیں، آپ اپنی سیٹ جو آپ کلیم کر رہے ہیں 180 کے قریب جو آپ کی نشستیں ہیں اس کو ریکلیم بھی کرنا ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے 30 تاریخ کو جلسے کا جو اعلان کر رکھا ہے، آپ کرنے دیا جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے اجازت مل جائے گی؟ جو حالات ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور جس قسم کے ایک سیناریو نظر آ رہے ہیں، کیا ہے محسن نقوی کے سر پہ سینگ ہے؟ آپ ڈرانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ساری چیزیں ہو گئی آئین کے خلاف جا کے، اس کے باوجود آپ یہ بتائیں 2 سال میں ہمیں کہیں پہ جلسے کی اجازت دی؟ نہیں دی تو نہ دیں، رکھیں اجازت ہم نے پاس، ہم پھر بھی کریں گے، زیادہ زیادہ پرچہ کریں گے، ماریں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ مزید گرفتاریاں عمل میں آ سکتی ہیں؟ تو کریں نا، وہ تو ہم گرفتار ہوتے آئے ہیں، لیکن یہ اب ہمیں روک نہیں سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ نا، یہ آرٹیکل 16 کے تحت ہمارا حق ہے. ہمارے لیے 144 لگا دیتے ہیں، لیکن 9 مئی کو 144 کیوں نہیں لگایا؟ پورے پاکستان میں 9 مئی کو کہیں پہ 144 نہیں تھا، جبکہ آپ کو پتہ ہے آپ ہمیں خان صاحب کو گرفتار کر رہے ہیں. 10 مئی کو پاکستان میں کہیں پر 144 نہیں ہے. اور جس دن ہماری ریلی ہوتی ہے، احتجاج ہوتا ہے، تو اس دن جو ہے 144 آ جاتا ہے. چاہے یہ کچھ بھی کر لے، ہم عادی ہو گئے ہیں مار کھانے کے، پرچوں کے. اور یہ وہ دن گئے جب یہ پنجاب میں تھے. انشاءاللہ ہم احتجاج کریں گے، پورے دڑلے سے کریں گے، بھرپور احتجاج ہوگا. زیادہ سے زیادہ ان کی اوقات یہی ہے نا، لاٹھی اٹھائیں اور ماریں عوام کو. تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ تو کریں، یہ کریں، ہم مار کھانے کو تیار ہیں، لیکن اپنے آئینی بنیادی حق سے کسی بھی صورت دستبردار ہونے کو تیار نہیں. آپ نے پہلے بھی مروت صاحب میرے پروگرام میں کہا تھا کہ خان صاحب پہلے کیے گئے احتجاج کے حوالے سے بہت زیادہ مطمئن نہیں تھے، تو اس بار کیا مختلف کرنے چاہیے؟ جو تیسرا احتجاج ہمارا ہوا وہ اس سے کافی مطمئن تھے. اس سے مطمئن تھے؟ ہاں، جو لاسٹ ٹائم ہم نے احتجاج کیا کہا انہوں نے؟ اس پہ وہ خوش تھے. تعداد زیادہ تھی، پنڈی سے کافی تعداد آئی، اسلام آباد کی. ٹوٹل اوور ہمارے، میں خود بھی سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے وہ احتجاج لیڈ کیا تھا. اب جو احتجاج ہے 30 مئی کو، اس میں ہم نے ڈی سی کو درخواست دی ہے، اور ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ ڈپٹی کمشنر کوئی اجازت دے گا. کبھی دی نہیں ہے 2 سال میں، کہیں پورے پاکستان میں کہیں نہیں دی ہے. میمن صاحب جن کو الیکشن کمیشن ہٹانا چاہتا تھا. ہاں، اور یہ اب میں نے آج ریٹ پٹیشن دائر کر دی ہے اجازت کے حوالے سے. ہمارا حق ہے آئینی، اور کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن میں نے انووک کی ہیں. ہائی کورٹ سے یہی کہا ہے. 3 جگہ ہم نے کی ہے، ڈی چوک، F9 پارک اور پریڈ گراؤنڈ. اور 10 بجے افطاری کے بعد، رات کے 10 بجے کا ٹائم ہم نے رکھا ہے. تو انتظامیہ سے گفتگو شنید ہوگی. میں ایک اور بات عرض کر دوں،
73 ہم نے جلسے کیے ہیں 9 مئی کے بعد، جن میں نے حصہ لیا ہے یا میرے زیر قیادت ہوئی ہے ملک کے مختلف حصوں میں. کسی ایک ریلی میں، جلسے میں، احتجاج میں ہم نے ایک پتھر تک جو ہیں کسی پہ نہیں پھینکا. تو پرامن رہنے کی گارنٹی دیتے ہیں، فیملیز ہوں گی، بچے ہوں گے، التجا کرتے ہیں کہ بچوں پہ، خواتین پہ تشدد سے پرہیز کرے. ابھی جو ہمارے 3 احتجاج ہوئے اسمبلیاں بننے کے بعد، ہم نے مکمل طور پہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا، گرچہ پرچے ہم نے کاٹے، یعنی کھائے، پرچے ہم پہ ہوئے، لیکن ہم نے کسی بھی صورت میں ان کے بتائے گئے روٹ یا جو لمٹس ان کے تھے یا انسٹرکشن تھی اس سے تجاوز نہیں کیا. پریس کلب جانا ہوا، ایک دفعہ ڈی چوک پہ ہم پہنچے، پولیس نے آ کے ہمیں کنفرنٹ کرنا چاہا تو میں وہ احتجاج یا جو ریلی تھی اس کو میں سائڈ سے پریس کلب کی طرف لے گیا. تو لہٰذا ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم پرامن رہیں گے. اسلام آباد کے شہری آئیں گے، پنڈی کے آئیں گے، پشاور سے لوگ آئیں گے، بلکہ کراچی سے اور پنجاب بھر سے لوگ آئیں گے. یہ ہمارا عظیم الشان جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ قوم جو ہے اس کا ریزالو ہے کہ اس احتجاج میں خان کا ساتھ دیں. سو آپ کہتے ہیں کہ پرامن احتجاج ہوگا، لیکن آپ اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ سخت اقدامات جو ہے انتظامیہ کی جانب سے اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں آپ لوگ کے خلاف. بٹ ساتھ ساتھ مروت صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سے اب جیل میں کون کون ملاقات کر سکتے ہیں، کیونکہ ملاقات ہوتی ہے، بہت ساری سٹیٹمنٹس باہر آتی ہیں، ایک امپریشن، ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ آپ کے جماعت کے اندر جو ہے وہ سنک نہیں ہے، سارے ایک ہارمنی نہیں نظر آ رہی، کوئی کچھ بیان دے رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ بیان دے رہا ہوتا ہے. علی محمد خان صاحب ایک پروگرام میں کہتے ہیں کہ جو سیاسی معاملات ہیں خان صاحب نے لیڈ دی ہے کہ وہ سیاسی قیادت ہی اس کو آگے لے کر چلے گی. سو یعنی کہ وکلا جو کہ فرنٹ ہمیں فور فرنٹ پہ نظر آتے تھے وہ اب ذرا ایک بیک سیٹ لیں گے. خان صاحب نے ایسا کہا ہے؟ خان صاحب نے، دیکھیں علی محمد خان صاحب کو اگر کہا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن علی محمد خان ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں. فیصلہ کون کرے گا؟ پارٹی کو کس کی بات سنی جائے گی؟ سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب کی سنی جائے گی، ایکٹنگ چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کی سنی جائے گی، یا سینئر وائس پریزیڈنٹ شیر افضل مروت صاحب کی بات سنی جائے گی؟ ہماری پارٹی میں ہر ایک کی سنی جاتی ہے، لیکن ہر کوئی بہت مختلف باتیں کرتا ہے. یہی عرض کر رہا ہوں نا، ایک بیان آپ دیں، ہم اکٹھے نکل کے آتے ہیں، اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، میڈیا کو ایک ساتھ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. یہ ویسے ایزمپشن ہے کہ ہمارے درمیان اختلافات ہیں، بیانات میں اختلافات ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے بیک وقت ایک جیسے بیانات دیتے ہیں. بیرسٹر گور صاحب جو بیان دیتے ہیں وہ میرا بیان ہے، عمر ایوب صاحب جو بیان دیتے ہیں وہ میرا بیان ہے، علی محمد خان جو بیان دے گا وہ میرا ورژن ہے. یہ میڈیا نے ویسی، یہ دیکھیں ہمارے اندر کور کمیٹی میں ایک ٹاپک پہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے، میں نے ایک اختلاف رائے کر دیا، میڈیا نے اس کو آواز دے دی، جناب علی پارٹی میں سنگین اختلافات پیدا ہو گئے. ایک ہم جمہوری پارٹی ہیں، ہمارے اندر ایشوز کے ڈیبیٹ میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے جو ہر جمہوری پارٹی میں ہونا چاہیے، لیکن اس کا کہاں سے لوگ اخذ کر رہے ہیں، خصوصاً میڈیا والے، کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اختلافات ہے. قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے. جو بیرسٹر گور کا فیصلہ ہے وہ ہم سب کا ہے، جو عمران خان کا فیصلہ ہے وہ ہم سب کا ہے. کچھ چیزیں نظر آتی ہے نا آپ کے پارٹی جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرتی ہے کہ 5 اینکرز کا بوائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، آپ کے سامنے ہے. میڈیا کو اس طرح سے یا میڈیا چینلز کو بوائیکاٹ کرنا بھی کیا اسٹریٹجی ہے، اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے. لیکن 5 اینکرز کو بوائیکاٹ کرنے والے دن ہی جب یہ نوٹیفیکیشن سامنے آتا ہے آپ انہی میں سے ایک اینکر کے پروگرام میں ہوتے ہیں. ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کی جماعت سے پھر یہ آواز اٹھی کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے ود ان دا پارٹی. دیکھیں میں آنیسٹلی کہتا ہوں کہ میں پارٹی کے یہ جو فیصلہ ہیں کہ 5 اینکر پرسن پہ خلاف ورزی کرنا چاہیے، ویسے بوائیکاٹ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. ایک دفعہ جب فیصلہ کر دیا ہے پارٹی نے، مجھے یہ علم نہیں تھا کہ یہ 2 ان میں شامل ہیں. اور دوسری بات ہے، رسپیکٹ اپنی جگہ، آپ کے ساتھ ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہے، شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ ہے، لیکن پارٹی کی ڈسپلن ہے. پارٹی نے جب انسسٹ کیا ہے، میں پارٹی کے اس ڈسپلن کے تابع ہوں، تو میں نے پارٹی کو کمٹ کیا ہے کہ جن اینکرز پہ آپ نے پابندی لگائی ہے میں ایوائڈ کروں گا. لیکن آپ نے سوال نہیں کیا پارٹی میں، مطلب جمہوریت کا بھی اصول ہے، پارٹی کے اندر تو انٹرنل ڈیموکریسی ہونی چاہیے جہاں پر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ سوال، یہ فیصلہ خان صاحب کے بغیر ریویو نہیں ہو سکتا ہے. یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. یہ دیکھیں کور کمیٹی کی ریکمنڈیشن کو خان صاحب نے اپروو کیا ہے، تو لہٰذا ویسے کسی دن موقع ملے گا تو شاید خان صاحب سے اس پہ جو ہے ریویو کرنے کی آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے وہ خان صاحب کی مرضی ہیں اور کور کمیٹی کی مرضی ہیں کہ وہ جس طرح فیصلہ رائٹ، کیونکہ اسی انٹرویو میں آپ نے، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ
इसको रिविजिट होना चाहिए। इसको रिविजिट होना चाहिए, यकीनी तौर पे बिल्कुल होना चाहिए। जर्नलिज्म और जो मीडिया प्रेस फ्रीडम के हवाले से आप लोग भी आवाज़ उठाते रहे हैं, तो ये तो उसी ज़मरे में इसको देखा जाएगा। बट साथ साथ मुझे ये भी बता दीजिए शेर अफजल साहब के सेनेट के जो टिकट्स अवार्ड हुए हैं वो डिसीजन किसका था? सोली खान साहब का था या पार्टी? नहीं, पार्टी ने रिकमेंडेशन दी है। खान साहब ने इसमें जो चेंजेस मुनासिब समझी वो कर दी। इसके बाद ये इनपुट और कलेक्टिव विजडम पार्टी का है, डिसीजन की अथॉरिटी खान साहब की। आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे उन नामों के हवाले से, एतराज़ थे? मेरा तो सेनेट के ये तो बेसिकली सूबों से आते हैं, अलबत्ता पार्टी के वर्कर्स की तरफ से जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो आपने रिकमेंडेशन दी नाम के हवाले से? नहीं, मैंने किसी की रिकमेंडेशन नहीं दी। आपने कोई रिकमेंडेशन? नहीं, मैंने किसी की रिकमेंडेशन नहीं की, न किसी के ये किया, इख्तलाफ किया। लेकिन आपको लगता है कि डिजर्विंग कुछ कैंडिडेट्स थे जिनको नज़रअंदाज किया गया है? देखिए, ये डिज़र्विंग बहुत सारे होते हैं, हर वर्कर डिज़र्विंग है। क़यादत की अपनी एक पैरामीटर्स होते हैं, अपने स्टैंडर्ड से वो जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं कौन किस काम के लिए कहाँ पे फिट है। तो लिहाजा, और ये इसमें बहुत सारे टीयर्स हैं, तो ये सारी इन्वॉल्व हो के फिर खान साहब फैसला करते हैं। ठीक है, यानी कि रिकमेंडेशंस खान साहब से डिस्कस की गई और फिर खान साहब ने गो अहेड दिया। और लास्ट में सिर्फ ये बता दीजिए, जो हम अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बात करते हैं, उनका एक टोन, एक बड़ी अग्रेसिव उनका एक टोन है, उनका नेचुरली नज़र आ रहा था जब से उन्होंने चार्ज संभाला था, लेकिन अभी वो बड़े रिकन्सिलिएटरी और बड़े डोसाइल से उस मीटिंग के गुज़िश्ता हफ्ते के बाद नज़र आ रहे हैं। आप सेटिस्फाइड हैं उनके इस रोल्स के हवाले से? क्योंकि खान साहब ने उनसे चीफ सेक्रेटरी और आपको याद होगा आईजी साहब को तब्दील करने का भी मुतालबा किया था, जो अब तक नहीं नजर आया होता। नहीं, वो तो उनके बस में नहीं है ना, उन्होंने इतनाम भेजे हैं फेडरल गवर्नमेंट को कि ये तब्दील कर दे। फेडरल गवर्नमेंट अभी तक उस पर बैठी हुई है। जहाँ तक अली अमीन खान के डोसाइल होने का ताल्लुक है, अली अमीन खान जो हैं वो आवाज़ में गनगरज हैं इब्तिदा से, बचपन से, और वो मेरा ख्याल है, मैं भी जब बोलता हूँ तो लोग कहते हैं एग्रेसिव, बेसिकली थोड़ा सा एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्टी कह दें। उर्दू जब हम बोलते हैं, चाहे बहुत ही डोसाइल भी बोले, लोग समझते हैं गनगरज से बोल रहे हैं। अच्छा। हमारी उर्दू के बोलने का अंदाज ही ऐसा है, चाहे हम इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी से भी बात करें ना, तो दूसरा समझता है कि जी क्या दबंग बयान दिया। हमारी अदायगी ये अल्फाज जो हैं वो कुछ ज्यादा डोसाइल हो ही नहीं सकता है। So, आपको डिफरेंट नहीं नजर आ रहे हैं? अली अमीन खान जो हैं वही रहेगा, वो न डोसाइल हुए हैं, वो अपने ही एक पैटर्न है उनका, बाय डिफ़ॉल्ट इसी अंदाज में बोलते हैं। और वज़ीर आज़म ने आखिर में सिर्फ जाते जाते ये बता दीजिए, वज़ीर आज़म ने जो एयर चीफ को एक्सटेंशन दी है 1 साल की, सपोर्ट करते हैं इसको? बिल्कुल नहीं करते हैं। किसी किस्म की एक्सटेंशन किसी भी ओहदेदार के लिए नहीं होनी चाहिए। और हम ये भी सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के बालाई जो एज की हद है उसको 3 साल बढ़ा रहे हैं, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार होगी। बहुत सारे मनासिब पे रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं। हाँ। ये सारे बाबे अब कौम की जान छोड़े, माफ़ करें। हाँ। जो 60 साल का हुआ, फिर 63, फिर 65, सुप्रीम कोर्ट में 65 की एज है, अब आप इसको 68 पे ले जा रहे हैं। सो ये अभी खबरें हैं? नहीं, खबर ये तो डिसाइड हो गया ना एयर चीफ का। इसके अलावा शायद अब अगर फोर्सेस में इस तरह बिला तफरीक हर एक के लिए एक्सटेंशन हो रही है, कोई नागजीर नहीं है, बहुत सारे नागजीर जो हैं कब्रिस्तानों में पड़े हुए हैं, तो लिहाजा हमें उन लोगों को मौका देना चाहिए जो कतार में खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने प्रमोशन का। राइट। और ये बाबे जो है ना, जो लोग अपनी नौकरियां ख़त्म करते हैं, सर्विस पूरी करते हैं, मेहरबानी करें कौम की जान छोड़े, अब बकाया जहानत काबिलियत अपने ख़ानदानों को दे। राइट। और सिर्फ ये एक और चीज़ भी, एक सवाल है, कल से खबरें ये गर्दिश कर रही हैं, जो ड्राइंग रूम डिस्कशंस में ये बात बड़ी डिस्कस हो रही है कि असेंबली में कोई पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। अफवाहें हैं या इसमें कहीं ना कहीं? पंजाब असेंबली के हवाले से ये अफवाहें हो रही है, नेशनल असेंबली में तो ऐसा मुमकिन पंजाब असेंबली में मुमकिन है नहीं। ये बातें हम भी सुन रहे हैं, बाकी अब ये सुन रहे हैं कि 20 हल्कों की कमिटमेंट हुई है, फैसलाबाद के को चल के उनकी रिकाउंटिंग करा के डबल स्टैंप लगा के हमारे जीते हुए उम्मीदवारों के सीटें जो हैं वो नून के हवाले की जाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शेर अफजल खान मरवत साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तहरीक इंसाफ, रुकने कौमी असेंबली, जिन्होंने कहा कि डिसीजन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी पार्टी एक पेज पे है। बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की अपील की समाअत हुई और कल तक ये समाअत बहरहाल मुलतवी हुई है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे। मामला रीट्रायल की तरफ किया जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सलमान सफदर साहब ने भी आज कहा कि, और उन्होंने बड़ी दो मिसालें दी, उन्होंने CSS की भी मिसाल दी, उन्होंने मियाँ बीवी के रिलेशन, उन्होंने तलाक के भी हवाले से कहा कि 3 दफ़ा जो है वो मौका दिया जाता है और उसके बाद मजीद जो है वो मौका की कोई गुंजाइश नहीं होती है। सो ये मामला जा रहा किधर है? खोसा साहब कहते हैं 15 मिनट के लिए हमें एक 15 मिनट का जो है एक सिर्फ उसमें हमारा टाइम हमें दिया जाता है, हमारा केस जो है उसके लिए 15 मिनट अलॉट किए जाते हैं। हमें भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। दूसरा, जो 5 सवालात रेज किए गए हैं कोर्ट की जानिब से, प्रोसिक्यूशन किस तरह से अदालत को उन 5 सवालात जो कि साइफर ट्रायल के हवाले से रेज किए गए हैं उसके हवाले से कैसे मुतमईन कर पाएगी? हमें सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स असद मलिक साहब, आमिर सईद अब्बासी साहब ज्वाइन कर चुके हैं इन द स्टूडियो। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। असद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। आज एक बड़ा ही मुनफरिद, एक यूनिक डे था इक्विटल्स के हवाले से। अगर हम देखें हसन नवाज, हुसैन नवाज, उनको भी रेफरेंसेस जो फ्लैगशिप और एवनफील्ड रेफरेंसेस हैं उस हवाले से उनको इक्विटल उनकी हुई, बरी कर दिया गया। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब को भी 2 केसेस में उनको भी बरी कर दिया गया है। इन दोनों रिलीज को आप कैसे देखते हैं? एक तासुर था और बार बार कहा जा रहा था कि हसन नवाज, हुसैन नवाज, इनको तो रिलीफ मिल जाएगा। जी देखिए, ये जो दो केसेस हैं इनका वैसे कंपैरिजन बनता नहीं। मुझे भी मैं जब स्टोरी कर रहा था तो हमारे जो कराची से कॉल आई वहाँ से न्यूज़ एडिटर की, उन्होंने कहा जी ये एक्विटल है। ये मैंने कहा ये एक्विटल कोई इतना बड़ा एक्विटल नहीं है, ये आम दंगे फसाद का जो था वो एक FIR थी 2022 की जो लॉन्ग मार्च था, ये उनकी 2 FIRs थी। तो ये कोई इतना मामूली सा, इसमें पहले भी 2-3 केसेस में इनका एक्विटल हो चुका है। वो अभी ब्रेक से पहले शेर अफजल मरवत साहब थे, उन्होंने कहा ये सारे ऐसे बेसलेस केसेस हैं, ये बेसलेस केसेस हैं। उसमें तो हो जाता है। जो इनको रिलीफ बड़ा मिला है वो है हसन हुसैन नवाज को, कि जो नैब का रेफरेंस होता है वो उसमें आप देखें ना, ये तो एक FIR करती है और उसमें पुलिस नॉमिनेट कर देती है फलां 25 और 200 बंदों को किया हुआ है। जो नैब की जो कार्रवाई होती है उसमें बाकायदा रेफरेंस में एक इन्वेस्टिगेशन होती है, और ये जो इन्वेस्टिगेशन थी ये तो सुप्रीम कोर्ट ने करवाई थी पानामा केस के दौरान। तो उसमें ये मुलजिम थे अपनी बहन जो उनके अभी वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके जो वालिद हैं नवाज शरीफ, उनके साथ। तो इनको एक बड़ा रिलीफ आज मिला है कि नैब ने अपोज़ नहीं किया। अगरचे मेरे तो ख्याल में ये रीट्रायल का केस भी ये भी बनता था कि इनका ट्रायल होता, क्योंकि इसमें आप देखिए कि जो साबिक सदर हैं आसिफ अली जरदारी, उनके ख़िलाफ़ जो करप्शन रेफरेंसेस थे, ARY था, SGS कोटेक्ना वगैरह जो थे, उर्सिस ट्रैक्टर वगैरह का, और एक पोलो ग्राउंड का, 5 रेफरेंसेस थे। उसमें जब ट्रायल हुआ और जो क्यूज़ थे वो जब शरीक मुल्ज़िमान जब बरी हो गए, उस वक्त वो सदर थे जब उनका ट्रायल हुआ, जब वो बरी हो गए तो दोबारा जो आसिफ अली जरदारी हैं इनका दोबारा से ट्रायल हुआ। जज बशीर थे, उन्होंने इनको 5 फिर केसेस में दोबारा से ट्रायल हुआ और दोबारा फिर इनको बरी किया गया। तो ये भी केस तकरीबन वैसा ही था, लेकिन इसमें अब नैब ने एक लीनियंसी दिखाई। इसकी बहुत सी रीज़न हो सकती है। हैरानी हुई उनकी लीनियंसी? जी, लीनियंसी में उसमें बहुत सी रीज़न, एक पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकती है कि इस वक्त नैब जो है वो एक अच्छा बच्चा बना हुआ है नून लीग के लिए। लेकिन हर हुकूमत जो है उसको एज अ टूल इस्तेमाल करती है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में, जस्टिस मकबूल बाकिर थे सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक को जब उन्होंने बेल दी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि अगर नैब को पता है कि ये इसमें एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है कि इसमें से निकलना कुछ नहीं, तो बजाय इसके कि वो अपना नैब का और वकीलों का वक्त ज़ाया करे, वो कंसीड कर दे कि ये केस नहीं बनता, और वो इसमें भी उन्होंने वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। इसको वैसे जो कानूनी उसमें कहते हैं टैसिट अप्रूवल ना, कि जब आप किसी बात को करना भी चाह रहे हो और लेकिन आप ज़ुबान से ना कर तो आप खामोशी भी इख्तियार कर लें, तो इसका मतलब है कि आपने उसको अप्रूव कर दिया। राइट। तो ये इस तरह से उनके लिए तो मेरे ख्याल में बड़ा रिलीफ था। राइट, उनके लिए बड़ा रिलीफ था। आमिर साहब, यू वुड वांट टू ऐड सम पॉइंट, आई एम श्योर। और ये जो आज साइफर केस का जो की अपील की जो समाअत हुई है उस हवाले से उसको आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ये एक मिक्स हाइब्रिड केस इसको करार दिया है, और उन्होंने बड़े सवालात भी आयद किए। क्या बेचैनी थी कि रात 9 बजे भी ट्रायल हो रहा था, शाम के ट्रायल की क्या हैसियत होगी, इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। और आर्टिकल 10A का भी उन्होंने जिक्र किया जहाँ पे फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे होने चाहिए। क्यों ये एक इंप्रेशन है, एक तासुर है कि मामला रीट्रायल की तरफ जा रहा है? देखिए,
اس میں جب ٹرائل ہو رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا ڈیالہ جیل میں، اور جس پھرتی کے ساتھ اور جس اجلت کے ساتھ یہ ٹرائل ہو رہا تھا، تو اسی وقت یہ لگتا تھا کہ جتنے لوپ ہولز اس میں چھوڑے جا رہے ہیں یہ ان دا اینڈ جو ہے یا تو کویش ہوگا یا پھر ری ٹرائل ہوگا یا جو بھی اس پہ ہائی کورٹ کرے گی، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، نہ یہ برقرار رہ سکتی ہے جو سزا سنائی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کو۔ دیکھیں یہ جو کیسز ہیں یہ ایف آئی اے کا کیس ہے، اور یہ 2 مرتبہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے پارشل ٹرائل کو سیٹ اسائڈ کر چکی تھی، اور یہ کہہ چکی تھی کہ اس میں قانون کی خلاف ورزی ہوئی اور وہ نہیں چل سکتا۔ اور فائنل جو راؤنڈ شروع ہوا وہ 12 جنوری کو شروع ہوا اور 30 جنوری کو فیصلہ ہو گیا۔ مطلب یہ پاکستان کی تاریخ کا شاید فاسٹسٹ ترین ٹرائل تھا جو 18 دنوں میں ٹرائل مکمل کیا گیا۔ تو اس پہ اتنے لوپ ہولز ہیں کہ اینڈ پہ تو انہوں نے دوسری جو فریق تھے، ملزم فریق تھے، ان کے وکیلوں کو ہی باہر نکال دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں بس ہم اپنا وکیل کریں گے، وہ کراس کرے گا، اور پھر انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ تو اس میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہیں کہ آج عدالت، ایون اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی سر پکڑ لیا اور کہا کہ اس میں تو او مائی گاڈ بھی کہا سر نے، جب مائی لارڈ جسٹس میاں ابو الحسن اورنگزیب نے، اور جب انہوں نے یہ پتا چلا کہ 1 منٹ میں جب وہاں سے ای میل بھیجی گئی کہ جب ڈیفنس کونسلز کو ہٹایا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ سرکاری وکیل دے دیں، تو جو ای میل کی گئی ود ان نو ٹائم اس کا رپلائی کر دیا گیا۔ مطلب شاید ایڈوکیٹ جنرل صاحب بالکل انتظار میں بیٹھے تھے کہ جیسے ای میل آئے گی اس کا جواب دے دیں گے اور وکیلوں کی لسٹ بھیج دیں گے، اس میں سے ایک وکیل کو مقرر کر دیا گیا۔ لہٰذا اس میں بہت سی غلطیاں ہیں۔ فیئر ٹرائل جو فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی ملزم کا، آرٹیکل 10A کہتا ہے کہ اس ہر ملزم کا یہ حق ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل دیا جائے۔ تو یہ عدالت نے کہا کہ رات 9 بجے تک، 10 بجے تک کیا اجلت کیا تھی، جلدی کیا تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عدالت نے یہ بھی کہا، جو بیرسٹر سلمان صفدر تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو 23 ٹرائل کیا گیا اس میں جن قوانین کی خلاف ورزی کی گئی، فار ایگزامپل اس میں کمپلیننٹ تھے سیکرٹری انٹیریئر، ان کے بیان میں کوئی سگنیفیکنس تھی نہیں، ڈائریکٹلی نومینیٹ نہیں کیا گیا تھا کسی بھی ایکیوز کو، نمبر 1۔ نمبر 2 اس میں یہ کہا گیا کہ آئی او نے کہا کہ 5 اکتوبر 2022 کو جب یہ انکوائری شروع کرنے کا آرڈر کیا گیا تو پتہ یہ چلا ریکارڈ سے کہ وہ انکوائری پہلے سے شروع تھی، تو اس پہ بھی عدالت نے کہا کہ یہ بھی ہم جواب پوچھیں گے ایف آئی اے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا اس کیس میں ایون گزشتہ روز بھی عدالت نے جب سوالات اٹھائے تھے، اور عدالت نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ جو 28 جنوری آئی تھنک بنتا ہے کہ اس وقت جب تقریر کی گئی تھی تو یہ کہا گیا کہ میٹنگ پہلے کی گئی اور تقریر جو پریڈ گراؤنڈ میں کی گئی تھی وہ بعد میں کی گئی تھی، جس میں انہوں نے وہ لڑایا تھا، یس مارچ تھا۔ تو لیکن اس میں عدالت میں یہ پتا چلا کہ وہ یہاں پر پہلے لہرایا گیا اور میٹنگ بعد میں ہوئی۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا ایف آئی اے کو جواب دینا ہوگا۔ بہرحال ابھی تک جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں وہ اپنا کیس پلیڈ کر رہے ہیں، اور اس پہ عدالت بھی ان کے ساتھ ایگری کر رہی ہے کہ اس میں بہت بے ضابطیاں ہوئی ہیں اس ٹرائل میں، اور اس ٹرائل کو فیئر ٹرائل نہیں کہا جا سکتا۔ بادی نظر میں عدالت نے اس ٹرائل کو مشکوک قرار دیا ہے، بہت سے سوالات اٹھائے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ نہ تو یہ دیکھیں یہ کوئی کرمنل، نہ تو یہ مرڈر کیس ہے، اور نہ ہی یہ کوئی وائٹ کالر کا کرائم ہے، تو یہ مکسڈ ہائبرڈ کیس ہے، لہٰذا اس میں یہ اتنا فاسٹسٹ ترین جو تھا اس میں فاسٹسٹ ٹرائل ہے۔ اور آپ نے جو او مائی گاڈ کا ذکر کیا اسد ملک صاحب، آج سلمان صفدر صاحب نے بھی کہا کہ یہ پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے، پہلا ایسا کیس ہے جس میں او مائی گاڈ کا جو ہے وہ ٹرمینالوجی استعمال کی گئی۔ 5 جو سوالات تھے جو سائفر ٹرائل کے حوالے سے جو ریز عدالت نے کیے تھے، میں چاہوں گی کہ اس پر بھی آپ ضرور روشنی ڈالیں کہ یہ پروزیکیوشن جو ہے وہ کیا واقعی میں سیٹسفائی کر سکے گی۔ ایک تو اوریجنل سائفر تھا کیا، اس کے کانٹینٹ جو ریکوائرنگ سیکریسی تھا، ڈڈ دا ٹرائل جج سی دا اوریجنل سائفر بفور ڈیسائڈنگ دا کیس۔ پھر ڈونلڈ لو صاحب جو ہے یا کوئی بھی یو ایس آفیشل جو ہے وہ پریزنٹ ہوا ایز اے وٹنس اگینسٹ عمران خان صاحب، پھر عمران خان صاحب کو گلٹی کیسے کورٹ قرار دے سکتی ہے اور یہ کہہ سکتی ہے کہ انہوں نے سائفر جو ہے وہ لیک کیا ولنگلی اینڈ نیگلیجنٹلی، سو ولفلی اینڈ نیگلیجنٹلی ایٹ دا سیم ٹائم وہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ یہ دونوں میوچلی ایکسکلوسیو ایکٹس ہے۔ دوسرا یہ کہ کس ملک نے فائدہ اٹھایا ہے اس سائفر کے لیک ہونے سے یا ان کے اس الیجڈ ایکٹ آف لیکنگ دا سائفر سے، اور اعظم خان صاحب کے رول سے متعلق جو سوال اٹھائے اور جو عامر سعید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے کانٹینٹس کو ٹویسٹ کیا ہے ڈیورنگ مارچ 28۔ دیکھیے جو جہاں تک اس کا اب تک کی جو کارروائی ہوئی ہے اور جو آگے پروسیکیوشن کی، میری ان سے بھی بات ہوئی پروسیکیوشن والوں سے کہ آگے ان کا کیا ہے، اور یہ جتنی ہیسٹ میں جو ہے وہ ہیسٹ کا کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ کنکلوڈ جلدی کیا گیا، مطلب کہ ایک 15-20 دن میں انہوں نے یہ سارا اس کو نپٹا دیا۔ تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے یہ ایک اسپیشل لا ہے۔ اگرچہ آج یہ بھی بات آئی تھی کہ جب شاہ محمود قریشی کی بیل جو تھی درخواست ضمانت خارج کی گئی، اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ
یہ 4 ہفتوں میں اس کیس کو ڈیسائیڈ کیا جائے. لیکن بعد ازاں پھر سپریم کورٹ نے جب شاہ محمود قریشی کو بیل دے دی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ آرڈر جو ہے وہ انہوں نے اوور رول کر دیا, سیٹ اسائڈ کر دیا, وہ ختم ہو گیا تھا, وہ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی تھی. آج جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا دیکھیں یہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر جو آیا تھا اس کے بعد پھر یہ ٹرائل شروع ہوا ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن آپ کو دینی پڑے گی کہ اتنی جلدی آپ نے کیسے کیا. تو اس کی ان کی جسٹیفیکیشن ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے چونکہ کسی سول جج جو ہے مطلب سویلین عدالت میں, مطلب فوجداری کا ہے کیس ہے لیکن ایک سول جج ہیں جو عام جو جوڈیشری ہے سول جوڈیشری وہ اس کو دیکھتی ہے. اب تک جتنے بھی پاکستان کی تاریخ میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے کیسز ہوئے ہیں ان کا کورٹ مارشل ہی ہوا ہے اور وہ ٹائم بڑا شارٹ ہی ہوتا ہے, 2-3 ہفتوں میں وہ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. تو یہ والا جو تھا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, یہ وہ ان کا کیا ہے کہ یہ چونکہ اسپیشل لا ہے تو اس کو جو ہے اسپیشل ٹریٹمنٹ دی گئی ہے. جہاں تک بات جو اس کی آتی ہے اس کی کہ جو ابھی جو آج عدالت نے ایک یہ بھی چیز کہی کہ ہم دیکھیں گے کہ کنڈکٹ جو ہے وہ ڈیفنس کونسل کا کیا تھا اور جو ٹرائل کورٹ ہے اس کا کیا تھا. اس میں پھر انہوں نے وہ آرڈرز جو ہیں ان کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کے وہ آرڈرز جو ہیں وہ پڑھے اور اس میں انہوں نے جسٹیفیکیشن ہر چیز کی دی ہوئی ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا, میں نے یہ کیوں کیا, میں نے یہ کیوں کیا. البتہ یہ الگ بات ہے کہ وہ انہوں نے کام وہ ٹھیک کیے لیکن وہ لاجیکل نہیں تھے. یہ چیف جسٹس نے بھی کہا کہ یہ کام جو ہے وہ لاجیکل اتنی زیادہ جلدی, مطلب ایک دن میں جو آرڈر وہ کہہ رہے جو میاں گل حسن اورنگزیب ہیں انہوں نے کہا کہ جج صاحب جو ہیں وہ تو آپ کو ہم نے جو ابھی تک ریکارڈ دیکھا ہے اس میں وہ ہر روز آپ کو یہ وارن کرتے تھے کہ آپ یہ ڈیلے کر رہے ہیں. تو آگے تو بیرسٹر سلمان صفدر کہتے ہیں کہ وہ تو گھنٹوں کے حساب سے ہمیں وارننگ جاری کرتے تھے. وہ مطلب ایک دن میں 2-3 دفعہ وہ ڈفرینٹ سیشنز کرتے تھے اور اس میں پھر جیل میں پھر آپ یا پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جی میں جیل میں آتا ہوں باقی چیزیں ساری چھوڑ کے آتا ہوں. تو شاید آپ چونکہ کور بھی کرتے آئے جیل ٹرائل بھی, آپ کو لگتا ہے اور جو ابھی عامر صاحب بھی کہتے ہیں جو لکوناز تھے جو بے ضابطگیاں تھیں ڈیلیبریٹلی بھی ایسے موقع دیے یا چھوڑے گئے ہیں؟ دیکھیے ڈیلیبریٹلی تو اس کو نہیں کہہ سکتے کہ ڈیلیبریٹلی انہوں نے کیا تھا, لیکن کیونکہ یہ کیس جو ہے نا یہ پہلی مطلب پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا ہے کیس جس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور اس میں ایک سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ جو ہیں ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے. جو ہر کیس میں کچھ نہ کچھ تو لوپ ہولز رہتے ہیں. اس میں یہ ہوا کہ شروع میں 2 بار جو جب یہ ہائی کورٹ میں آئے تو وہ جو لوپ ہولز جو تھے جو غلطیاں جو سکم تھے اس میں وہ انہوں نے دور کر دیے, لیکن آخر میں پھر جو ٹائم شارٹ ہو گیا. بلکہ آج یہ جو چیز تھی وہ انہوں نے کہی کہ ایک تو یہ 2 چیزیں تھی کہ ایک جو کمپلین فائل ہوئی جو منسٹری آف انٹیریئر کی جانب سے وہ فائل ہوئی ہے 12 تاریخ کو, لیکن جو اس کی انکوائری ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی 5 اکتوبر کو, یعنی کہ 7 دن پہلے انکوائری تھی. تو اس پہ جب یہ بات کی تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ جو ہے نا ججز اس پہ کنونس ہو جائیں گے اور وہ اس کو کہتے کہ دیکھیں اس پہ تو پورا کیس یہ فاؤنڈیشن تھی, فاؤنڈیشن درست نہیں ہے. تو پھر لیکن انہوں نے جو ہے چیف جسٹس نے کہا کہ آپ پہلے FIA کا جو قانون ہے ان کے جو پروسیجر ہے میکنزم ہے وہ بھی آپ ذرا چیک کر لیں, وہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا ہے. اور یہ DG FIA وہ بھی تعین ہو سکا تھا کہ ان کی ان کی ڈائریکشن پہ جو ہے وہ ان کی ڈائریکشن پہ جو ہے وہ آیا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسی ہیں کہ جو پروسیکیوشن ہے اس میں بڑے انہوں نے ایک سینئر وکیل ہیں جو ریٹائرڈ جج بھی ہیں جسٹس حامد علی شاہ ان کو رکھا ہے. تو اب وہ میرے خیال میں شاید ان کا بھی شاید وہ ہفتہ ایک لگے گا, لیکن جو مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ دوبارہ ریمانڈ ہوگا کہ آپ نے جو جرا نہیں کرنے دی, جرا کے لیے دوسرے لے کے آئے, تو شاید یہ ریمانڈ بیک ہی ہوگا. رائٹ. اور عامر صاحب آخر میں یہ بھی بتا دیجیے کیونکہ اس پہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ جج ابو الحسنات صاحب کے سے متعلق ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب اور جسٹس ارباب طاہر صاحب کی جانب سے وہ کمیٹی کو ان کے مس کنڈکٹ کے بھی حوالے سے وہ بات گئی ہے, اور جو عامر مغل صاحب کے ضمانت کیس سے متعلق جو ان کا مس کنڈکٹ کی جو بات آئی تھی, بالکل وہ بھی معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب زیر بحث آیا اس وقت جب یہ بتایا گیا کہ عامر مغل جو PTI کے کینڈیڈیٹ بھی تھے اسلام آباد سے NH46 ان کو جب ضمانت کی ایک ڈیٹ تھی ان کی اور مقدمہ تھا انسداد دہشت گردی عدالت میں, تو اس میں ڈیٹ دے دی گئی, بعد میں ان کو دوبارہ کیس کال کر کے ضمانت خارج کر دی گئی. تو اس پہ عدالت نے ایون IO کی اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کی اور یہ کہا کہ پراما فیشائی میں وہ مس کنڈکٹ ہے, لیکن وہ خیر ایڈمنسٹریٹو سائٹ کے اوپر معاملہ بھیج دیا گیا ہے, اس کو انتظامی امور دیکھے گی. اسد ملک صاحب نے کہا کہ ہر کیس میں نقائص رہتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اس کیس میں عجلت کی وجہ سے کچھ زیادہ نقائص رہ گئے ہیں, کیونکہ اس میں
जिस बर्क रफ्तारी से ये केस चला और फिर जिस तरह राइट ऑफ डिफेंस नहीं दिया गया, ये अदालतें आम तौर के ऊपर इस तरह की इतनी सॉलिड ये वजह है किसी भी ट्रायल को सेट असाइड करने की कि पूरा केस उड़ जाता है। ऐसी हमें याद है सुप्रीम कोर्ट में बहुत से प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, वो इन टेक्निकल ग्राउंड्स पे सजाए मौत के मुल्जिम को बरी कर देते थे, आपको याद होगा। और अब एफआईए जो अभी तक एफआईए ने इस पे आर्गूमेंट्स तो मेरिट पे स्टार्ट नहीं किए, लेकिन एफआईए बुनियादी तौर पे टेक्निकल ग्राउंड्स पे इस केस को रोकना चाह रही है और वो ये ऑब्जेक्शंस रेज कर रहे हैं कि क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अपील राइट नहीं है, लिहाजा ये अपील नहीं बनती और इसको रिट में कन्वर्ट कर दिया जाए और सिंगल बेंच सुने। तो लेकिन उसको अदालत ने फिलहाल ओवर रूल किया और ये कहा कि हम एंड के ऊपर इसको मेरिट के साथ ही डिसाइड कर देंगे। लेकिन एफआईए अभी तक मेरिट के ऊपर इस पे आर्गू नहीं किया, लेकिन ये वो जो सवालात अदालत उठा रही है और जो तमाम चीज़ें अब तक सामने आ रही हैं उसमें एफआईए के पार्ट के ऊपर बहुत से गलतियां भी हैं और बहुत से नकाइज भी हैं, लिहाजा एफआईए ने अभी तक इसको मेरिट पे आर्गू नहीं किया और ना ही इसका जवाब दिया है। तो मुझे ये लगता है कि जब इसके वो मेरिट पे भी आर्गू करेंगे तो इन तमाम सवालों के उनके पास, क्योंकि ट्रायल में भी देखें इनके पास जवाब होंगे, एब्सोल्युटली नहीं। देखें ना, ये सारी चीजें रिकॉर्ड से बात हो रही है। जो अपील होती है किसी भी मुकदमे की, उसमें आप रिकॉर्ड से बाहर नहीं जा सकते। आपने जो बात करनी है आपने फाइल से बतानी है कि ये विटनेस ने ये स्टेटमेंट दी, आईओ ने ये स्टेटमेंट दी, क्रॉस एग्जामिनेशन में उसमें ये कहा, जिरा हुई, उसका ये सवाल हुआ, उसने ये जवाब दिया, तो आप उससे बाहर नहीं जा सकते। तो इसी तरह जो बैरिस्टर सलमान सफदर भी जो आर्गूमेंट्स दे रहे हैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड से पढ़ के बता रहे हैं कि इस तारीख को जज साहब ने ये ऑर्डर पास किया, हमें नहीं सुना गया, हमें ये मौका नहीं दिया गया। तो यूं तो देखें ये तो बिल्कुल वन साइडेड ट्रायल था, तो लिहाजा अब इस ट्रायल को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला करना है। बहरहाल इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं रीट्रायल का भी, लेकिन जो डिफेंस काउंसिल हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, वो ये कहते हैं कि इसमें रीट्रायल नहीं हो सकता क्योंकि एक दफ़ा ट्रायल हो चुका है, मुकदमा वहां से अगली स्टेज पे आ चुका है। अब अपील में इसको सेटिसाइड कर दिया जाए और इस सजा को कलअदम करार दे दिया जाए, ये उनकी इस्तदा है और लगता ऐसे ही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको मेरिट पे ही डिसाइड करेगी। मेरिट पे डिसाइड करते हुए साहब फाइनल कमेंट्स, सेट असाइड जो सलमान सफदर साहब उम्मीद रखे हुए हैं होता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं? देखिए, जो मेरा ख्याल है कि सेट असाइड तो नहीं होगी, जो एक्विटल तो उनका नहीं होगा, बट एफआईए वोंट बी एबल टू सैटिस्फाई, वो रिमांड होगा और शायद अगर ज़्यादा हुआ तो शायद स्प्लिट जजमेंट आ जाए। एक जज की शायद मियां गुल हसन जो हैं वो, जस्टिस मियां गुल हसन, वो शायद एक्विटल का, क्योंकि वो थोड़ा सा उनका लीनियंट व्यू है। जो जस्टिस आमिर फारूक है चीफ जस्टिस, वो ज़रा चलते हैं। लेकिन एक जो चीज़ उसमें याद कि बैरिस्टर सफदर से जब उन्होंने पूछा जैसे इमरान खान के वकील से कि आपने इतनी जल्दी क्या थी, तो उन्होंने कहा कि लगता था कि जज जो हैं ट्रायल कोर्ट के वो किसी डेड लाइन को मीट करना बिल्कुल पहुंचना चाह रहे हैं, तो वो बताना चाह रहे थे कि 8 फरवरी की डेडलाइन को जो उन्होंने ये भी कहा था कि इस्लामाबाद की तारीख का ये मुतनाज़ तरीन ट्रायल था, अगर इसको कहा जाए तो अजीब नहीं होगा। बिल्कुल मोस्ट कंट्रोवर्शियल। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब, असद मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे। और नाज़रीन, हुकूमत और इदारों पर तनकीद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार सहाफ़ियों की मुश्किलात कम ना हो सकी, बज़ाहिर उन्हें अदालतों से फौरी रिलीफ मिलता तो नजर नहीं आ रहा। ताहम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने सहाफ़ियों का केस हमेशा के लिए हल करने का पैगाम दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, मोहित पीरज़ादा व दीगर सहाफ़ियों की मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्तों पर समाअत की और रिमार्क्स में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वज़ारत दाखिला की जानिब से मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की मुकम्मल रिपोर्ट दर्ज ना हो सकी। रिपोर्ट मंगवाना कितना मुश्किल काम है, जिस पर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आईजी सिंध को लिखा है, अभी रिपोर्ट नहीं आई। तो जवाब में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि आईजी सिंध वज़ारत दाखिला की दरख्वास्त पर रिपोर्ट नहीं दे रहे। सवाल तो एक ही है, एक ही जुर्म में ज्यादा मुकदमात कैसे दर्ज हो सकते हैं? इस सारे मामले में जो मुल्जिम है क्या वो 10 अजला में जाएगा? जितने भी मुकदमात हों, ट्रायल भी एक होना है, सजा भी एक ही हो सकती है। अगर किसी इदारे को बदनाम करने की बात हो तो क्या इदारे के ऑफिस की हुदूद में मुकदमा होगा? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मजीद कहा कि पशीन में एफआईआर हो तो तफ्तीशी अफसर को मुतल्लिका इदारे के उन लोगों का बयान तो रिकॉर्ड करना होगा। अगर इस इदारे के मुतल्लिका अफराद का बयान रिकॉर्ड नहीं होगा तो केस कैसे बनेगा? जिस जगह से वीलॉग अपलोड हुआ, जुर्म उस जगह का तस्वुर होगा या जहां चाहे मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं? इस मामले को हमेशा के लिए हल करें। इस केस में अदालती मावनीन भी मुकर्रर करेंगे। केस की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में सवालात भी फ्रेम करूंगा और सहाफ़ियों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी केस की समाअत उसके बाद 24 अप्रैल तक भी कर दी गई है। नाज़रीन, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।